رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ضعیف العزم انسان ہوتے تو وہ ان مصائب سے گھبرا کر اپنے دین سے چشم پوشی اختیار کر لیتے، یا کم از کم عارضی طور پر ان مصائب سے گھبرا کر اپنے دین کی تبلیغ ملتوی کر دیتے، تاکہ جب قریش کا غصہ فرم ہو جاتا اور ان کے غضب کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی تو مناسب موقع ملنے پر اپنے دین کی نئے سرے سے تبلیغ شروع کر دیتے۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ارادے اور آہنی عزم کے مالک تھے، لہذا اپنے دین کو نہ چھوڑا۔ شعبے ابی طالب میں مسلسل رنج اور دائمی بھوک کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اسرت اور تنگ دستی کی وجہ سے بیمار ہو گئی اور سن 1900 میں انہوں نے جان آفری کے سپرد کر دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد مسلمانوں کو دوسرا بڑا صدمہ پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب 86 سال کی عمر میں اس دار فانی کو وداع کر گئے۔ وہ بھی بھوک و ناداری اور ذوف کی وجہ سے موت کی آغوش میں چلے گئے تھے۔ اتفاق سے انہی دنوں مکہ والوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے فرمان کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، صرف یہ عبادت باقی رہ گئی ہے۔ ساتھ تیرے نام کے اے اس گھر کے مالک۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیشین گوئی فرما چکے تھے کہ فرمان کو دیمک نے چاٹ لیا ہے اور وہاں صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ قریش نے جب دیکھا کہ دیمک نے محمد اور دوسرے مسلمانوں کے شہر بدر ہونے کے فرمان کو چاٹ لیا ہے اور صرف خدا کا نام باقی رہنے دیا ہے، تو ان پر انجانا خوف طاری ہو گیا۔ اتفاقاً یہ واقعہ ٹھیک اس وقت پیش آیا جب ابو طالب انتقال کر چکے تھے۔ آخر 3 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اس قید سے رہائی ملی۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا، اے چچا، قریش نے جو عہد نامہ لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس پر دیمک کو مسلط کیا اور دیمک اس کو کھا گئی، صرف خدا کا نام باقی چھوڑا ہے۔ ابو طالب نے کہا، کیا تمہارے خدا نے اس کو اس بات کی خبر دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ابو طالب یہ سن کر قریش کے پاس آئے اور کہا، اے گروہ قریش، میرے بھتیجے نے مجھے ایسا کہا ہے، بس تم اپنے عہد نامہ کو دیکھو، اگر واقعی اس کی یہی صورت رہی تو اپنے ظلم و ستم سے جو تم لوگوں نے ہم پر روا رکھا ہے ہاتھ کھینچ لو، اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ہوا تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ قریش اس بات پر راضی ہو گئے۔ پھر جب عہد نامہ کو دیکھا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دیمک کھا گئی تھی، صرف خدا کا نام باقی تھا۔ پھر اس عہد نامہ کو پھاڑ دیا گیا۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک بار پھر آزاد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر پابندی لگا دی گئی۔ انہیں کسی اجتماع میں خطاب کرنے کی اجازت نہ تھی۔ یہ مشرکین مکہ کے سرداروں کا فیصلہ تھا۔ اس صورتحال میں اللہ کے آخری رسول خود بھی مکہ سے ہجرت کر کے کسی اور شہر میں سکونت پذیر ہونے کے لیے سوچ رہے تھے، کوئی ایسا شہر جہاں کے لوگوں کے دل سخت نہ ہوں، نفرتیں اتنی گہری نہ ہوں، غصے میں اتنی شدت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سوچا کرتے تھے کہ وہ طائف چلے جائیں۔ طائف مکہ سے جنوب میں ایک سرسبز اور پرفضا شہر تھا جو ایک پہاڑی پر آباد تھا۔ اس شہر میں لات کی پرستش ہوتی تھی۔ آخر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخت سفر باندھ لیا۔ طائف مکہ سے 70 میل دور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر باپیادہ وہاں کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب رسول اللہ طائف کے لیے روانہ ہو گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح جانا مناسب نہیں،
ان کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ ہونے چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ ان کے پیچھے روانہ ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں انہیں جا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو واپس بھیج دیا۔ رسول اللہ بخیر و عافیت طائف پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر وہ سیدھے عمر بن امیہ کے بیٹوں سے ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے۔ عمر بن امیہ کے تینوں بیٹے طائف کے سب سے با اثر سردار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو دربار سا لگا ہوا تھا۔ تینوں بھائی گدوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے انواع و اقسام کی اشیاء خدنی رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت حقارت سے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو ایک بھائی بولا، اگر اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے تو میں کعبہ کا نقاب نوچ کر پھینک دوں گا۔ دوسرا کہنے لگا، اللہ کو تم سے بہتر کوئی انسان نہیں ملا تھا۔ تیسرے بھائی نے تو حد ہی کر دی، کہنے لگا، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو ہمارا منصب نہیں کہ ہم تم جیسے فرشتوں سے بات کر سکیں۔ اگر تم رسول نہیں ہو تو تم جھوٹے اور فریبی ہو۔ اس صورت میں بھی ہمیں تم سے بات نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور پتھر اور کنکر جو ہاتھ میں آیا اٹھا اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکنے لگے۔ ان کے حواری بھی اس شغل میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ محلے کے بچے بھی شامل ہو گئے۔ چیختے چلاتے طوفان برپا کرتے بچے جنہیں کچھ ہوش نہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تفریح سمجھ کر ان پر پتھروں کے وار کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ پتھروں سے نہ ڈھال جان بچا کر وہاں سے نکلے اور صحرا کی راہ لی۔ 2 ہفتے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ کمزور، نحیف، سارے بدن پر رستے ہوئے زخم، بڑی مشکل سے قدم اٹھا رہے تھے۔ آتے ہی ہاتھ کے اشارے سے پانی مانگا، پانی پی کر خاموشی سے اندر چلے گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ سیدنا بلال حبشی اپنے آقا کی یہ حالت دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے۔ آنسو ان کی آنکھوں سے رواں تھے، وہ ان کی تکلیف پر پریشان ہو گئے۔ سیدنا بلال حبشی امیہ بن خلف کے سیاہ فام سابق غلام، جب مسلمانوں کے ایک ذمہ دار قائد تھے، جب وہ سوچتے تو ان کا دل خوشی سے جھوم جھوم اٹھتا اور وہ اپنے رب سے التجا کرتے، اے میرے اللہ، مجھے تکبر سے محفوظ رکھ۔ مکہ سے ہجرت کا معاملہ تھا، ایذا رسانیاں عروج پر پہنچ چکی تھی۔ مسلمان کفار کی دست و برد سے محفوظ نہ تھے۔ آئے دن ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے تھے، انہیں مختلف طریقوں سے ستایا جاتا تھا۔ سیدنا بلال حبشی اب آزاد تھے، مگر اب بھی کفار کی ایذا رسانیوں سے محفوظ و مامون نہ تھے، بلکہ کوئی مسلمان بھی، حتیٰ کہ اللہ کے آخری رسول بھی ان کے شر سے محفوظ نہ تھے۔ ہر شخص ان کے خون کا پیاسا تھا۔ مکہ سے مسلمانوں کی ہجرت کا فیصلہ ہو چکا تھا، سب کو مدینہ طیبہ جانا تھا۔ حکمت عملی یہ تھی کہ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی وقت صحرا میں نکل جائیں اور الگ الگ راستوں سے ہوتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچ جائیں۔ ہر ٹولی کی ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود متعین فرماتے تھے۔ یہ سب کام انتہائی احتیاط اور رازداری سے کیا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی ہمت بندھاتے تھے اور ان کے زیادہ سفر کا انتظام کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا خدشہ یہ تھا کہ دشمن کہیں صحرا میں مسلمانوں کو گھیر کر ان کا قتل عام نہ کر دے۔ ہر کام احتیاط سے ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے رکھا تھا، ٹولیاں فاصلے فاصلے سے چلے۔ ایک ٹولی کا قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی کو مقرر کیا۔ سیدنا بلال حبشی کی پہلی ملاقات اللہ کے آخری رسول سے ہوئی تو وہ تنکوں کی ایک سادہ سی چٹائی پر اپنے امزاد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی کی طرف دیکھا، ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ حضرت علی نے جو ابھی بچے تھے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، یا رسول اللہ، آپ انہیں دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگا لیا، پھر فرمایا، بلال، جب تک دنیا قائم ہے یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ اسلام کی راہ میں اذیت برداشت کرنے والے پہلے شخص تم تھے۔ مدینہ منورہ کی آب و ہوا مہاجرین کو موافق نہ آئی اور وہاں جا کر موسمی بخار میں مبتلا ہو گئے۔ سیدنا بلال، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عامر بن فہیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تینوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ تینوں کو ایک ہی وقت میں بخار ہو گیا۔ بخار کی شدت میں سیدنا بلال حبشی یہی کہا کرتے تھے، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی وقت ایسا بھی آئے گا جب میں مکہ کی وادی میں رات گزاروں گا اور میرے ارد گرد ازخر اور جلیل گھاس ہوگی۔ کاش کوئی ایسا دن بھی میسر ہوگا جب میں مجنہ کے چشمہ سے پانی پیوں گا، شام اور طفیل کی پہاڑیاں میرے سامنے ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی یہ حالت دیکھی تو یہ دعا فرمائی، یا اللہ، جس طرح تو نے ہمیں مکہ مکرمہ کی محبت عطا فرمائی، اس طرح مدینہ کی محبت بھی عطا فرما، اس سے زیادہ عطا فرما، اور ہمارے سا اور مد میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے اس کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے اور اس کے بخار کو حجفہ کی جانب منتقل فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے بیماروں کو تندرستی اور صحت کی دولت عطا ہوئی۔ روایت میں آتا ہے، ابھی مسجد نبوی کی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ سیدنا بلال حبشی کی معمولات میں یہ بات بھی شامل تھی کہ آپ ایک نیزہ اٹھا کر اللہ کے آخری رسول کے ساتھ ساتھ چلا کرتے، اس لیے کہ جہاں کہیں نماز کا وقت ہو جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر امامت کے لیے کھڑے ہوتے۔ سیدنا بلال حبشی اللہ کے آخری رسول کے آگے نیزہ گاڑ دیتے۔ اس طرح باجماعت نماز کی ادائیگی ہوتی تھی۔ روایت میں ہے کہ شاہ حبشہ اسحمہ، جو کہ نجاشی کے لقب سے مشہور تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں چند نیزے تحفتاً بھیجے تھے، اور یہ نیزہ بھی ان نیزوں میں سے ایک تھا۔ نجاشی کے بھیجے ہوئے نیزوں میں سے ایک نیزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھ لیا تھا، جبکہ دو نیزے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو عطا فرمائے تھے، اور جو نیزہ سیدنا بلال حبشی کو ملا تھا اس کے متعلق سیدنا بلال حبشی کو حکم دیا گیا تھا کہ اس نیزے کو ساتھ لے کر چلے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اس نیزہ کو اٹھا کر ہمیشہ عیدین اور نماز استقصاء کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ پھر نماز کھڑی ہونے سے پہلے اس نیزہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کچھ فاصلے پر زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو وہاں پہنچنے کے دوسرے دن ہی رسول اللہ نے تمام مسلمانوں کی مدد سے اس جگہ جہاں آپ کی اونٹنی قصوہ بیٹھی تھی مسجد کی تعمیر شروع کر دی، اور بلا امتیاز سارے مرد، جن میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، اپنے ہاتھوں سے مٹی دھوتے، گاڑا بناتے اور مسجد کی تعمیر میں ہمہ وقت مصروف رہتے۔ اس مسجد کی تعمیر میں سیدنا بلال حبشی نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ اس مسجد کی تعمیر میں 7 ماہ لگے تھے، اور مسلمانوں نے اس مسجد کو خاصا پائیدار اور مضبوط بنایا، کیونکہ شہر مدینہ ایسا تھا جہاں بارشیں زیادہ ہوتی تھیں، اور اگر مسجد کو مضبوط نہ بنایا جاتا تو وہاں کی شدید بارشیں اسے نقصان پہنچا سکتی تھیں۔ ایک روایت میں ہے، مدینہ طیبہ ٹھہرنے کے فوراً بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کی بابت جہاں رسول اللہ کی اونٹنی قصوہ بیٹھی تھی دریافت فرمایا، یہ زمین کس کی ملکیت ہے تاکہ اسے خرید کر یہاں مسجد بنائی جائے؟ حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سہل اور سہیل کی ہے، یہ دونوں بچے یتیم ہیں، میں ان دونوں کو معاوضہ دے کر راضی کر لوں گا، آپ یہاں مسجد تعمیر کرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاوضہ دے کر یہ زمین خرید لی اور یہاں مسجد تعمیر ہونے لگی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تعمیر میں شریک ہو گئے۔ مسلمان یہ رج پڑھتے جاتے اور تعمیر کرتے جاتے تھے۔ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ سیدنا بلال حبشی کے ہمراہ ہجرت کرنے والے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ سیدنا بلال حبشی کا مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لینے کا جذبہ بھی نہایت قابل دید تھا۔ آپ تندہی سے مسجد کی تعمیر کے کاموں میں حصہ لے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مل کر اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے اور مٹی آپ کے شکم مبارک پر لگ جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرتے دیکھ کر بچے بھی شوق و ذوق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں ہاتھ بٹانے کی غرض سے اپنے اپنے طور پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ بچوں کے کام کرنے کا طریقہ بھی اپنا ہی ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ انہیں سختی سے منع نہ فرماتے تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو۔ سیدنا بلال حبشی کام کرتے ہوئے بچوں کو اس طرح کی دخل اندازی دیکھ کر آگے بڑھے اور بچوں کو منع کرنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے بچوں سے فرمایا، بچوں دیکھو بلال اکیلا کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں، تم سب اس کی مدد کرو۔ بچوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو وہ سب کے سب سیدنا بلال حبشی کے گرد ہو گئے۔ اس صورتحال میں سیدنا بلال حبشی کو بچوں سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا۔ بچوں کو سیدنا بلال حبشی کے گرد ہوتا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے جاتے تھے۔ اللہ کے آخری رسول کی قیادت میں سیدنا بلال حبشی اور دیگر صحابہ کرام کی کوششوں سے جب مسجد نبوی کی عمارت چھت تک پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کھجوروں کی شاخیں چھت پر ڈال دی گئی اور کھجوروں کے تنوں کے ستون بنائے گئے، ان میں سے بعض محراب میں بھی استعمال کیے گئے۔ مسجد نبوی کی ابتدائی تعمیر میں سیدنا بلال حبشی نے بھی حصہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی سفر درپیش ہوئے سیدنا بلال حبشی آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اسلام کا سب سے بڑا مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک سیدنا بلال حبشی یہ خدمت بجا لاتے رہے۔ ان کا یہ دستور تھا کہ اذان دینے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے کی غرض سے حضور اکرم کے حجرے کے دروازے پر جاتے اور اونچی آواز میں کہتے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ یا رسول اللہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے آتے تو اقامت کہتے اور نماز شروع ہو جاتی۔ اذان سے پہلے سیدنا بلال حبشی اکثر ایک شعر کہا کرتے تھے، مل بلال سکلت امہ وابتل من نفسہا دمہ جبینہ۔ بلال کون ہے، اسے مار روئے، اس کا ماتھا خون کے بہنے سے تر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کا سلسلہ جاری فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی کا بھائی حضرت خالد ابو رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ
زندگی بھر سیدنا بلال حبشی اور ابو رواحہ کے درمیان گہری دوستی رہی۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال حبشی کی تعلیم و تربیت کا بڑا خیال رکھتے تھے اور انہیں ہمیشہ مختلف نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، مومن کا سب سے اچھا عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، اے بلال، ہمیشہ غربت کی زندگی بسر کرو اور غربت ہی کی حالت میں اپنی جان اللہ کے سپرد کر دو۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال حبشی کو سبق دینے کے لیے کہتے، بلال، میرے پاس کچھ مال جمع ہو گیا ہے، میں اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، تم اسے لے جاؤ اور حاجت مند لوگوں میں تقسیم کر دو تاکہ میرے دل سے ایک بوجھ اتر جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال حبشی کو یہ سکھانا چاہتے تھے کہ انسان کو ہمیشہ قناعت کی زندگی بسر کرنی چاہیے اور مال جمع کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سیدنا بلال حبشی نے ہمیشہ اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کی اور مرتے دم تک ایک کوڑی جمع نہ کی۔ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا نظارہ دکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے سیدنا بلال حبشی کے قدموں کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بلال، تمہیں اپنے کس عمل کے نتیجہ میں سب سے زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیدنا بلال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ کسی قسم کی بڑائی حاصل ہے جس کی وجہ سے ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے آگے تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا بلال حبشی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خادم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ سیدنا بلال حبشی اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، میں نے اسلام کے دوران کوئی ایسا بڑا عمل نہیں کیا جس کی بنا پر خدا کے خاص انعام کا مستحق ٹھہرایا جاؤں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرتا ہوں۔ انکساری کا یہ کیسا اعلیٰ نمونہ ہے جو سیدنا بلال حبشی نے دکھایا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی کو ایک خاص خدمت کے لیے انتخاب کیا۔ مدینہ منورہ میں حالات مکہ سے کہیں بدلے ہوئے تھے۔ یہاں مکہ کسی بے بسی اور مجبوری نہ تھی۔ نماز کے لیے منادی کا ذریعہ اذان قرار دیا۔ اذان دینے پر مامور ہونا کوئی معمولی شرف نہ تھا اور اللہ کے آخری رسول نے یہ شرف سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ سیدنا بلال حبشی کی آواز نہایت جاذب اور دلکش ہونے کے علاوہ بہت بلند تھی۔ سیدنا بلال حبشی اذان دیتے اور جہاں جہاں تک آواز پہنچتی لوگ بے اختیار اپنے کام کاج چھوڑ کر اذان سننے لگ جایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، مرد، عورتیں اور بچے گویا کشا کشا ان کے پاس پہنچتے اور ان کے گرد جمع ہونے لگتے۔ اس کے بعد آپ آستانہ نبوت جا کر بسط ادب و احترام حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور تکبیر کے بعد نماز ہو جاتی۔ اذان کی مشروعیت سے پہلے الصلاۃ جامعہ پکارا جاتا۔ یہ الفاظ سیدنا بلال حبشی ہی پکارتے تھے۔ اذان کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں 1 ہجری یا پھر 2 ہجری میں کیا۔ روایت ہے کہ تعین نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا اس کی کون سی صورت اختیار کی جائے۔ کسی نے ناقوس بجانے کا مشورہ دیا، جیسا کہ نصارہ اپنی عبادت کے لیے بجاتے ہیں۔
کسی نے یہود کی طرح سینگ پھونکنے کا مشورہ دیا، کسی نے کہا کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دینی چاہیے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، جنہیں صاحب الاذان کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک مرد آسمان سے نیچے اترا، اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید نے اس سے کہا، اے بندہ خدا، اسے بیچتے ہو؟ اس شخص نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ حضرت عبداللہ بن زید نے فرمایا، میں اس سے نماز کے لیے لوگوں کو بلاؤں گا۔ اس پر اس شخص نے کہا، میں تمہیں اس سے بہتر چیز سکھاتا ہوں۔ پھر اس نے اللہ اکبر تک مخصوص کیفیت کے ساتھ سکھایا۔ اسی طرح اقامت بھی سکھائی۔ جب انہوں نے صبح کی تو اپنا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرؤیا حق انشاءاللہ تعالی، جاؤ سیدنا بلال کو بلا لاؤ اور یہ کلمات بتاؤ، اس لیے کہ اس کی آواز بلند تر، نرم تر اور شیریں تر ہے۔ سیدنا بلال حبشی نے اذان دی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بھی وہی کچھ دیکھا ہے جو عبداللہ بن زید نے بیان فرمایا ہے۔ فللہ الحمد، اگر ایسا ہے تو ان دونوں خوابوں میں موافقت اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس نے اپنی طرف سے الہام فرمایا اور صدق و ثواب کا راستہ بتایا۔ بعض روایت کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی خواب دیکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ روایت کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور سرا پردہ عزت میں حاضری ہوئی جو کہ کبریا حق کا محل خاص تھا، وہاں ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت فرمایا، یہ فرشتہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، قسم ہے اس خدائے ذوالجلال کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بارگاہ رب العزت میں سب سے مقرب بندہ ہوں، مگر میں نے فرشتہ کو اس ساعت سے پہلے جب سے مجھے پیدا کیا ہے نہیں دیکھا۔ پھر اس فرشتہ نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پردہ جلال کے پیچھے سے آواز آئی، میرے بندے، تو نے سچ کہا، میں اکبر ہوں۔ اس کے بعد اذان کے بقیہ کلمات کو بیان کیا۔ تحقیق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اذان دینے کے کلمات سنے، لیکن حکم نہ ہوا کہ ان کلمات کو اذان میں تحقیق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اذان کے کلمات سنے، لیکن حکم نہ ہوا کہ ان کلمات کو اذان کو نماز کے لیے کہا جائے۔ ایک روایت میں مذکور ہے، جب حضرت عبداللہ بن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان دینے کے کلمات بتائے تو رسول اکرم نے سیدنا بلال حبشی کو بلا کر انہیں اذان کے کلمات یاد کرائے اور پھر انہیں اذان دینے کا حکم فرمایا۔ سیدنا بلال حبشی نے حجرہ اقدس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اسلام کی سب سے پہلی اذان دی۔ روایت میں آتا ہے، کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک کے اندر ہوتے اور اذان کا وقت ہو جاتا تو سیدنا بلال حبشی اذان دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے قریب جا کر فرماتے، الصلاۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا بلال حبشی کی یہ الفاظ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ سے باہر تشریف لے آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب سیدنا بلال حبشی فجر کی نماز کے لیے اذان دیتے تو اذان کے شروع ہی میں حضور اکرم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے آتے۔ ایک دن سیدنا بلال نے اذان دی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہ لائے۔ کچھ تاخیر ہوئی تو سیدنا بلال حبشی بے چین ہو گئے۔
اور اس بے چینی کی حالت میں سیدنا بلال حبشی کی زبان مبارک سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ سیدنا بلال حبشی کے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے مبارک تک پہنچے ہی تھے کہ رسول اللہ حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا بلال حبشی کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ جملہ اس قدر پسند آیا کہ اس دن کے بعد اس کلمے کو فجر کی اذان میں پڑھنے کا حکم صادر فرما دیا۔ سیدنا بلال حبشی جب اذان دیتے تو سننے والوں پر ایک عجیب طرح کا سرور طاری ہو جاتا۔ سب کو سیدنا بلال حبشی کی آواز بہت اچھی لگتی تھی، بچے بھی بڑے شوق سے آپ کو سنا کرتے اور بڑی توجہ دیتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو سیدنا بلال حبشی پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اپنے آقا کی جدائی میں دل ہی کیا دنیا ہی ویران ہو گئی، اور انہوں نے عہد کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا۔ سیدنا بلال حبشی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام میں سے اذان دینے کے لیے مقرر فرمایا، اور سیدنا بلال حبشی نے اس خدمت کو بحسن خوبی نبھایا۔ حیات بلال کے چند گوشے۔ اس باب میں ہم چند ایک واقعات پر طائرانہ نگاہ ڈالیں گے تاکہ ہمارے حافظے میں یہ باتیں محفوظ رہیں اور واقعات کا تسلسل برقرار رہے اور آئندہ واقعات کے ساتھ بھی مربوط رہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اہل مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، ادھر مدینہ میں آپ کو اپنے ہاں بار بار دائمی قیام کی دعوت پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سب کو بھائی بنایا اور ایک دار میں ٹھہرایا، تم سب امن و سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرو گے، اس لیے اس کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ سیدنا بلال حبشی نے یہ حکم سنا، اپنے دوستوں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آنے والی رات کو میں تو ہجرت کر جاؤں گا۔ حضرت عمار بن یاسر نے پوچھا، اس قدر جلدی کیوں ہے؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم فرمایا ہے، اس میں تاخیر کیسی؟ حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تینوں دوست متفق ہو کر رات کے کسی حصہ میں مکہ مکرمہ سے چل پڑے اور چند دنوں کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ سیدنا بلال حبشی اپنے رفقا سمیت بخیر و عافیت مدینہ پہنچ گئے، لیکن وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ان کا دل نہیں لگتا تھا، ہر وقت آپ کی یاد میں تڑپتے رہتے۔